میں تجھ کو کروں ذوق نظر سے آشنا، اب سکھلا دوں لا الہ کی آگ میں جلنا ہے کیا۔ تو اگر کہتا ہے تو کہہ لا الہ از روئے جان، تاکہ مہکائے تیرے اندام کو خوشبوئے جان۔ گردش مہر و قمر مرہون سوز لا الہ، میں نے دیکھا سوز رکھتے ہیں یہی کوثاروں کا۔ لا الہ کو مت سمجھنا یہ فقط گفتار ہے، زندگی میں لا الہ ایک تیغ بے زنہار ہے۔ اے بیٹے، تیری والدہ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب تو مجھ سے ذوق نگاہ حاصل کر اور لا الہ میں جلنا، خود میں اس کا سوز پیدا کرنا مجھ سے سیکھ۔ گویا قول سے کس طرح حال کی طرف آنا ہے یہ تو مجھ سے سیکھ۔ کیا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے؟ اگر تو کہتا ہے تو روح میں ڈوب کر کہہ، تاکہ تیرے جسم سے جاں کو خوشبو آئے۔ گویا تو زباں سے بھی کلمہ طیبہ پڑھ، لیکن عملی طور پر اپنی زندگی اس کے مطابق بسر کر۔ لا الہ کے سوز سے سورج اور چاند گردش کرتے ہیں، میں نے یہ سوز پہاڑ اور تنکے میں یعنی کائنات کی ہر چھوٹی بڑی شے میں دیکھا ہے۔ خدا نے کائنات تخلیق کر کے اپنی وحدت کو کثرت کی صورت دے دی، چنانچہ اشیاء کائنات کا وجود اسی وجود مطلق کے باعث ہے، اور وہی اس لحاظ سے معبود مطلق ہے۔ لا الہ کے یہ دو الفاظ محض گفتار قول نہیں ہیں، بلکہ یہ لا الہ ایک بے زنہار تلوار کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس لا الہ کے سوز کے ساتھ یا اس کے سوز میں جینا قہاری ہے۔ لا الہ ایک ضرب ہے اور کاری ضرب۔ لا الہ صرف زبان سے کہنا مسلمان کی شان نہیں، وہ عملاً اس پہ اپنا ایمان کامل کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کی توحید پہلے خود پر نافذ کرتا ہے، پھر دوسروں میں یہی جذبہ پیدا کرتا ہے۔